اس دن سے کہ جس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور دن اور لوگوں کی آنکھیں اور دل جو ہے الٹا دیے جائیں گے، اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا سوچئے اس آدمی کے بارے میں جو اپنے دنیا کے دھندوں میں گم ہے، اللہ رسول کی یاد کبھی کبھار کوئی کروائے تو آ جائے، اسے خود سے آتی بھی نہیں ہے، نمازیں اس کی فوت ہو رہی ہیں، حرام کاریوں میں حرام خوریوں میں ملوث ہے، اور پھر جب بات کریں کہ نہیں یار وہ تو ہماری کشتی تو پار لگ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور اسی بات کو قیاس کر لیں دنیا کے اوپر بھی۔ ایک آدمی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک آدمی کون ہوگا؟ اور ذرا اگر موسم میں کوئی تغیر ہوتا تھا تو خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، لوگوں کو بلا لیا، نماز پڑھو، یہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذرا اپنے اوپر قیاس کریں کہ اللہ کی جملہ نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دنیا تو اسی طرح چلتی رہے گی۔ اسی کو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھا تھا نا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی تدبیر، اللہ کے مکر، اللہ کی چال، اس سے غافل وہی ہوتے ہیں، نہ چنت اور نہ ڈر اور بے خوف وہی ہوتے ہیں جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے، اور جنہوں نے انعام پانا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ پکڑنی ہوتی ہے، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں پناہ دیتا ہے، اور جو بے خوف ہو جائیں انہیں پھانستا ہے اور وہ اچانک پکڑے جاتے ہیں۔ اور آج ہماری قومی سطح کی تباہی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے ہم بے خوف ہو چکے، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اللہ سے بدعہدیاں ہیں، اللہ سے جو ہے وہ بغاوتیں ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گئے ہیں، سود خوریاں ہیں جو اللہ سے جنگ ہے، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو تباہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، یہ برباد ہونے کی علامت ہے، یہ فریب میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، اور مغرور ہونے کی علامت ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ اس کے باوجود کہ ان کے اعمال اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں اور ان کے دل اتنے پاک اور صاف اور مصفہ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ آخرت کا ڈر ان کے اندر سے نکلتا نہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ اس دن ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، بیڑا پار ہوگا یا یہ کہ ہم گرفتار بلا ہوں گے، یہ اندیشہ ہر وقت انہیں دامنگیر رہتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اصل میں تو وہ قیامت آئے گی اس دن، یعنی ان کا ڈر اندیشہ اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ وہ دن کیوں لائے گا؟ وہ دن اس لیے لائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ان بہترین اعمال کا عمدہ بدلہ عطا کرے، ان کو انعام دے، ان کو اپنے فضل سے نوازے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کی مزدوری نہ دے، ان کو مزید دے، اپنے فضل میں سے بھی اضافہ کر کے بھی دے، انعامات بھی دے، ان کو خوش کر دے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ ان سے راضی۔ یہ اس لیے وہ دن اللہ لے کے آئے گا، ان پر اپنے انعامات کی نوازشات کرنے کے لیے اللہ وہ دن لے کے آئے گا، لیکن یہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ آ جائے، کیونکہ مجرموں کو سزا دینے کے لیے بھی آئے گا، تو کہیں ہمارا نام مجرموں کی فہرست میں نہ آ جائے۔ لوگ ان چیزوں کا بڑا غلط معنی لے لیتے ہیں، اس لیے وہ بیان کرتے ہوئے بھی آدمی ہچکچاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں اس جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ذرا نوٹ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ساتھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی زیادہ تر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہی سے کر لیا کرتے تھے، یعنی قریب ترین ساتھیوں میں سے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ بھی کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور کتنے محتاط، نیل کے کنارے کتا بھوکا مرے گا تو عمر جواب دے، رات کو نیند نہیں آتی کہ لوگ جو ہے وہ کھا پی کے سوئے یا بھوکے سو رہے ہیں، یہ کہ جو میرے سب سے غریب آدمی جو کھانا کھائے گا وہ میں کھاؤں گا، اپنے لیے معیار یہ رکھیں۔ اب جب موت کا وقت آیا ہے، وہ جو زخمی ہو گئے، حکیموں نے بتا دیا کہ اب بچنے کا کوئی امید نہیں ہے، تو حضرت حذیفہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز بتایا تھا نا کہ منافق کون کون ہے مدینے میں، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرا نام تو ان میں نہیں تھا،
انہوں نے جو بھی ایک طریقے سے بتا دیا کہ آپ کا نام نہیں تھا، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ بیٹے سے کہا کہ حذیفہ پہ نظر رکھنا، میرا جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اور اگر وہ میرا جنازہ پڑھے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا۔ اجازت لے لی تھی حضرت عائشہ سے، لیکن بیٹے کو وصیت یہ کی کہ اگر حذیفہ نے میرا جنازہ پڑھا تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، وگرنہ نہیں کرنا۔ تو یہ ہے نا اس خوف کی علامت۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ذرا جوڑ کے دیکھیں